السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو حضرات ہمارے یوٹیوب چینل MHI کو نئے آئے ہیں وہ ضرور سبسکرائب کر لیں، بازو کے بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہمارے ویڈیو بہت جلد آپ تک پہنچیں، اور ویڈیو کو لائک کریں، ضرور دوسروں تک شیئر کریں، اس لیے کہ ہمارے ویڈیو شیئر کرنا دین کو آپ شیئر کرنے کے برابر ہیں، اس لیے کہ ہمارے ویڈیو مکمل طور پر دین کے بیانات، اسلامی بیانات، قرآن کے حدیث کے باتیں ہی یہاں ہوتی ہے، یہ دوسروں تک پہنچاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی تم کو اور ہم کو ہر طرح کی برائیوں سے، ہر طرح کے بیماریوں سے حفاظت فرمائے، آمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن العظیم والفرقان المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ بے شک زمین کے بنانے میں، آسمان کے بنانے میں، دن اور رات کے بدل بدل کے آنے میں جو عقل رکھتے ہیں ان کے لیے کئی نشانیاں ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 190۔ اللہ تبارک و تعالی عقل مند، عقل رکھنے والا کون ہے، اس کی کچھ نشانیاں یہاں پہ بتاتا ہے۔ یہ دنیا عقل مند کو ایک الگ انداز میں پہچانتی ہے، اللہ کچھ اور بتاتا ہے۔ دنیا سب پہچانتی ہے جو زیادہ پڑھا ہے وہ عقل مند ہے، جو زیادہ مال رکھتا ہے وہ عقل مند ہے، جو دھوکے باز ہے وہ عقل مند ہے، اور اس کو کہتی ہیں کہ بیپار کا ٹرکس جانتا ہے، یعنی جھوٹ بول کر بیچنا۔ تو ہر طریقے سے جس انداز سے یہ دنیا جسے عقل مند کہتی ہیں وہ مکمل طور پر جھوٹ ہے، سب ختم ہونے والا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ عقل مند وہ ہے جو آسمان اور زمین کے بنانے پر، بنانے والے کو پہچاننے کی کوشش پر اپنی سوچ لگائے، وہی عقل مند ہے۔ سوچے کہ آسمان، اتنی بڑی آسمان کو بنانے والا کون ہے؟ بغیر ستون کی اتنی بڑی آسمان، اتنی بڑی دنیا کے اوپر کھڑا کیا ہے تو وہ کون ہے؟ وہ ذات صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ پوچھتا ہے کیا میری تخلیق آسمان میں کوئی کمی نظر آتی ہے آپ کو؟ بتاؤ، سوال ہے اللہ کا۔ سورۃ الملک میں اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے، اس سوال کا جواب آج تک بھی کوئی دے نہیں سکا۔ ہاں، آج بھی ہمارے لیے ہے کہ تم سوچو، کوئی اللہ کی مخلوق میں، اللہ کے بنائے ہوئے نعمتوں میں کوئی کمی ہرگز آپ بتا نہیں سکتے۔ اگر کسی آدمی کے پاس کمی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو آزمانے کے لیے بناتا ہے، یہ اللہ کی کمی نہیں، اس بندے کو آزمانے کے لیے یا اس کے والدین کو آزمانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بناتا ہے۔ یہ اللہ مرضی سے بناتا ہے، ایسا نہیں کہ اللہ کی بناوٹ میں کمی ہے، نہیں۔ زمین ایک ہے، کسی جگہ پانی میٹھا آتا ہے، کسی جگہ پانی کھارا آتا ہے۔ کیا زمین کے اندر کوئی راڈ رکھ کے یہ پانی وہ پانی الگ کرنے والا ہے؟ نہیں۔ ایک ہی گھر میں میٹھا پانی آتا ہے، بعض گھر میں پانی کھارا آتا ہے، تو بعض گھر کے درمیان یہ فرق کیسا ہوتا ہے؟ تو اس کو کرنے والا کون ہے؟ یہ گھر میں پانی زیادہ آتا ہے، بعض گھر میں بور ڈالے تو پانی بالکل نہیں آتا، پتھرے ہی پتھرے ہوتے ہیں، یا زمین ہی ہو پھر بھی پانی نہیں آتا، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ تو یہ تمام چیزوں کرنے والا کون ہے؟ اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچاننے والا ہی عقل مند ہے، ہی عقل مند ہے۔ جب تک ہم اللہ کو نہیں پہچانیں گے، جب تک اللہ کی چیزوں پر اپنا سوچ لگا کر نہیں بیٹھیں گے، اس پر ہم اپنا دل و دماغ لگا کر سوچیں گے نہیں، تب تک اللہ کی قدرت ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گی۔ جب تک اللہ کی طاقت اور قدرت کو ہم سمجھیں گے نہیں، تب تک اللہ پر مکمل بھروسہ نہیں آئے گا، مکمل یقین ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگی۔ یہ نہیں پیدا ہوگا کہ صرف اللہ ہی یہ کر سکتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ انسان کی طبیعت ایسی ہی بنائی گئی ہے، جب تک کسی چیز کو وہ سمجھے گا نہیں تب تک اس کے اندر یقین نہیں آئے گا۔ جب تک ہم سوچیں گے نہیں، جب تک ہم سمجھیں گے نہیں، تب تک ہمارے اندر مکمل یقین پیدا نہیں ہوگا۔ جب تک اللہ پر یقین پیدا نہیں ہوگا، جب تک اللہ پر مکمل بھروسہ نہیں آئے گا، جب تک اللہ ہی کر سکتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں کرے گا، یہ ہماری طبیعت میں نہیں بیٹھے گی،
تو اس وقت تک ہماری زبان سے نکلنے والے، ہمارے دل میں پیدا ہونے والے ان تمام چیزوں میں کوئی طاقت نہیں ہوگی، ہمارے دعا میں زیادہ اثر نہیں ہوگا، اس لیے کہ مکمل طور پر اللہ ہی کر سکتا ہے۔ جب یقین ہو جائے تو اس وقت اللہ سے مانگنا بھی ایک رینڈم طور پر، یا اللہ میری یہ پریشانی دور کر دی، یا اللہ تو یہ کر دی، یا اللہ وہ کر دیا، ایسا پوچھنے میں، یا اللہ تجھ کر سکتا ہے، تیرے سے کوئی نہیں کر سکتا، میرا بنانے والا تو ہے، میرے پالنے والا تو ہے، پرورش کرنے والا تو ہے، میرا رزق دینے والا تو ہے، تو میری زندگی دیا ہے، تو میرا موت لینے والا ہے، مجھے موت دینے والا ہے، تو جب تک چاہے گا میں زندہ رہ سکتا، سب تیری مرضی سے ہوتا ہے، تو میری پریشانی بھی تیری مرضی سے آئی ہے، تو اپنی مرضی سے ہی اسے دور کر، بس تیرے سے کوئی نہیں کر سکتا مجھے۔ یہ چیز اس وقت آئے گی جب تم اللہ کو سمجھو گے، جب تم اللہ کو سمجھو گے، جب تم اللہ کو سمجھو گے، اس کے پہلے ہرگز نہیں آئے گی۔ اگر تم اللہ کو سمجھنا ہے، اللہ کی قدرت کو پہچاننا ہے، اللہ ہی کر سکتا ہے، یہ یقین پیدا کرنا ہے، تو اللہ کے جو بھی مخلوق ہیں، وہ آسمان ہو، زمین ہو، رات کا دن کا بدل بدل کے آنا، یہ کون کرتا ہے؟ تو ہم کیوں نہیں گر جاتے؟ ہم کو کون پکڑے رکھے ہیں؟ ہم کو چھوڑے کہ اتنے وزندار کروڑوں ٹن کے حساب سے کتنے بڑے بڑے بلڈنگ کی تعمیر کیے گئے، جب یہ زمین گھومتی ہے تو اس کو پکڑ کون رکھا ہے؟ اس کی بناوٹ، زمین کی بناوٹ کون اس طرح سے بنایا ہے؟ آسمان کی بناوٹ کون اس طرح سے بنایا ہے؟ یہ سوچو، یہ سوچنے والا عقل مند ہے، جب یہ سوچے گا تو اللہ پر مکمل بھروسہ آ جائے گا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کو ڈھونڈنے لگے تھے، ان تمام بتوں سے بیزار ہو گئے تھے جو ان کے خاندان بنا کر بیچ رہے تھے۔ جب اللہ کو ڈھونڈنے لگے تو ایک مرتبہ سورج کو دیکھے، کہنے لگے کہ سورج ہی خدا ہو سکتا ہے، اس لیے کہ سورج کی روشنی ہر انسان کو ضرورت ہے، ہر جاندان کو ضرورت ہے، ہر پھول کو ضرورت ہے، ہر پتے کی ضرورت ہے، ہر چیز کو ضرورت ہے۔ انسان کی دھوپ کے بغیر انسان نہیں، یہ تمام چیزیں نہیں، اور انسان اپنے روزی ڈھونڈنے نکلتا ہے تو ہر چیز کو فائدہ پہنچانے والا، یہ دھوپ دینے والا سورج ہی خدا ہو سکتا ہے۔ جب شام ہوا تو سورج ڈوبا، چاند نکلا، تو کہنے لگے کہ سورج کو ڈبو کر چاند نکلا ہے تو چاند خدا ہو سکتا ہے۔ چاند کو دیکھنے لگے، صبح ہوئی اور کہنے لگے اس رات کے اندھیرے میں چلنے والوں کو، سفر کرنے والوں کو راستہ بتانے والا، اس رات کے اندھیرے میں بھی اجالا دینے والا چاند خدا ہو سکتا ہے۔ جب صبح ہوا تو اس کو ڈبو کر پھر سورج نکلا تو کہے یہ دونوں نہیں۔ اسی طرح پتھر کو دیکھنے لگے، آگ کو دیکھنے لگے، پانی کو دیکھنے لگے، ایک کو دیکھنے لگے، تب ہر ایک ختم ہو کر اور ایک اس پر غالب ہوتا ہے تو کہنے لگے یہ نہیں، یہ نہیں، یہ نہیں۔ آخر میں ایک فیصلے کا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، ایک ذات ہے جو آسمان زمین کو بنانے والا ہے، وہی میرا رب ہے، یہ فیصلے کا ہے۔ ان کا یقین اتنا ہو گیا کہ جب آگ میں ڈالنے کا موقع آیا تو جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ ایک بات بولو میں تمہیں بچا لیتا ہوں، تو کہنے لگے میں جس کے لیے اس آگ میں ڈالا جاتا ہوں وہ جانتا ہے، اور وہ اس بات پر یقین، اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ مجھے بچائے، اور وہ میری دل کی حالت بھی جانتا ہے، اور وہی مجھے بچائے گا، یہ مجھے یقین ہے، تمہاری کوئی مدد مجھے ضرورت نہیں۔ کیا کہنے لگے؟ میں جس کے لیے اس آگ میں ڈالا جاتا ہوں اسے معلوم، وہ دیکھتا ہے، وہ سمجھتا ہے، وہ طاقت رکھتا ہے مجھے بچانے کی، تو وہی بچا لے گا، تمہاری کیا ضرورت اس میں، جاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھو کہ جلانے والی آگ کو باغ بنا دیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ایک بال بھی جلا نہیں، لیکن جس رسی پہ ان کے ہاتھ پیر باندھے ہوئے تھے تمام جل گیا۔ ایسے نکل کے آئے جیسا کوئی پارک سے گھوم کے نکل کے آتا باہر، ویسا ان آگ سے نکل کے باہر آئے۔ یہ یقین کہاں سے آیا؟ ڈھونڈنے سے۔ اللہ کو ڈھونڈو، اللہ کو سمجھنے کی کوشش کرو، اس کے نعمتوں کو، پہاڑ کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، اپنے آنکھ کو دیکھو، اپنے کان کو دیکھو، اپنے ناک کو دیکھو، اپنے طبیعت بدن میں دیکھو۔ اسی طرح اپنے آپ میں سوچو کہ بدن کے اندر پانی، ایک ہی پانی ہم پیتے ہیں، وہ پانی اندر جا کر کبھی پیشاب نمکین ہو جاتا ہے، آنکھ کا پانی ایک الگ مزہ، منہ کا پانی ایک الگ مزہ، تو یہ سب کون بناتا ہے؟ سوچو، اللہ پر یقین پیدا ہوگا،
ایمان مکمل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے عقل مند ہم سب کو بنائے، اس کی بنائی ہوئی چیزوں پر دیکھ کر اس کی قدرت کو سمجھنے والے بنائے، اور اس کے ذریعے ہمارا ایمان یقین کو اللہ تبارک و تعالیٰ تازہ کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔